أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ انبیاء مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہے. اب یہ صورت بھی مکی ہے اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں دی گئی. انبیاء ہے نام چونکہ تو اس میں بہت سے نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، اللہ کے نبی کو تسلیاں دی گئی. دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ کا آغاز، ایون پارے کا بھی آغاز ہے، اللہ رب العالمین نے کئی الفاظ سے کیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. دیکھیں جیسے یہ کہا جائے کہ بچے کے پیپر کا ٹائم بہت قریب آ گیا ہے اور بچے بالکل ہی اس کو ہوش ہی نہ ہو، وہ کھا لیا پی لیا سو لیا ڈیلی ایک ہی کام کر رہا ہو، تو کیا پیرنٹس اس کو ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ نہیں کہ بھائی تمہیں پیپرز تمہارے سر پہ انتہائی قریب اور تمہیں ہوش ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو. آپ نے اپنی شہادت کی 7 والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی اکٹھے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو چیز آنی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے. ابھی کل ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کے بعد کی دجال آنے سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی ساری نشانیاں پوری ہو چکی. دجال آئے گا اور ظاہر بات ہے بہت بڑا فتنہ اور توبہ کی قبولیت کے چانسز تو ابھی ہیں. جب دجال آئے گا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کی قبولیت کا تو آپشن ہی ختم، پھر تو قرآن پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت بڑا ہی قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. ہمیں غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، ہمارے شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کم از کم ابھی اپنی فکر کر لیں، ابھی اپنی اصلاح کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ہوتا کیا ہے جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ وہ بات کو سن تو لیتے ہیں. ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. 2-3 گروپ اکٹھے ہو کے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو چھپ کے کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوں سے تو سن لیتے لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اب جس کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. اور فرمایا ان کے دل تو اور باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر نہیں، پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو. رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات بلکہ پریشان کن خواب ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے تھا جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے. حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائیں تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف وحی کی جاتی رہی. لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو. ہم نے رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. یعنی جتنے بھی انبیاء بنا کر بھیجے ہیں وہ کھانے کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. اور فرمایا پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا. اور فرمایا جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے بڑھنے والوں کو تو ہم نے ہلاک ہی کر دیا. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، فرمایا فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کا ٹاپک ہی تم ہو. اور یہ نہیں کہ ہاں یہ کتاب ایسی ہے جس میں بس وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا ذکر تھا، بلکہ نہیں، ہر وہ بندہ
دیکھیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا اس میں سب لوگوں کا ذکر، اس میں ہر بندے کا اپنا ذکر. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کرنا. تو کیا کہنے کا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں تمہارا اپنا ذکر، تمہارا ذکر کیا گیا، لیکن ہم دیکھیں ہم اسی کتاب سے دور ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کیا تم سمجھتے نہیں کتنی ہی بستیاں ایسے ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے، تو ہم نے ان کو پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے، پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا تو وہاں سے بھاگنے لگے. ہم نے ان سے کہا بھاگو نہیں، بلکہ اپنے مکان اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم سے سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہم تو بڑے ہی ظالم، ہم تو بڑے ہی خطا کار تھے. وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، پھر وہ بجھ کر وہی ڈھیر ہو گئے. یہ جو بڑے شان و شوکت والے تھے اور ظلم کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے کر کے رکھ دیا جیسے کوئی کٹی ہوئی کھیتی ہوتی. کفار مکہ بڑے طاقتور سمجھتے تھے نا، اپنے آپ کو بڑے مال و دولت والے سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مال و دولت ایک ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اور پھر فرمایا ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. اگر ہمارا مقصد کسی فضول بیکار چیز کو پیدا کرنا ہوتا تو ہم اپنے ہاں ایسا کر سکتے تھے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں. فرمایا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو حق باطل کو پیس کر رکھ دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے. تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے زمین پہ انسانوں کو بھیجا، پھر عقل و شعور دی. اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، اور فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق اور فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں. انسان اکتا جاتے، انسان تھک جاتے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہر وقت فرشتے موجود ہیں، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں. اور فرمایا کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. اور فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. دیکھیں زمین کے نظام کو چلانے کے لیے اگر دو رب ہوتے تو سوچیے ایک کہتا بارش برسنی چاہیے، ایک کہتا نہیں برسنی چاہیے، ایک کہتا اس کو اولاد دینی چاہیے، ایک کہتا نہیں دینی چاہیے، تو ان کی تو آپس میں بحث و مباحثہ ہو کے ان کے تو آپس میں اختلافات نہ ہو جاتے. وہ گھر بھی جس میں دو سرپرست ہوں وہاں اختلافات ہوتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا. تو مطلب وہی نظام پرفیکٹ چل سکتا ہے جس کو چلانے والا واحد ہو. تو زمین آسمان کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو عرش کا مالک ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. البتہ لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں بادل برسائے، کہیں اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے، کہیں آندھی آئے، کہیں نہ آئے، کیا کوئی اللہ سے سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ لوگوں سے اللہ ضرور سوال کرے گا. اور فرمایا کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ. یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو میرے معزز بندے ہیں، یعنی جن کو تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو وہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں. اور فرمایا وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کے سامنے کہ ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے جو شخص یہ کہہ دے
انی الہ من دونی، اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور ہم ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی عطا کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ زمین ان کو لے کر ہچکولے نہ کھا جائے، اور اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ راستہ معلوم کر سکیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہی تو ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، یعنی اچھائیاں ہیں یا برائیاں، یا خوشحالی ہے یا بدحالی ہے، فائنلی مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور پھر فرمایا بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ذائقہ استعمال کیا۔ دیکھیں یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز، ایک چیز کا ٹیسٹ ہے، کسی کے لیے وہ بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، کسی کو بہت کڑوا لگتا ہے، کسی کو وہ چیز بہت کھٹی لگتی ہے۔ تو دیکھیں موت بھی ایک ایسی چیز ہے جو کسی انسان کے لیے بہت عمدہ ہوگی، بہت نرم ہوگی، بہت میٹھی ہوگی، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت اذیت ناک، بہت درد والی کیفیت والی مسئلہ۔ وہ کسی نے ایکسپلین کیا تھا کہ موت تو ایسے ہوتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر مل پل کا کپڑا ڈال کے کھینچا ہو، ایسے روح انسان کے جسم سے نکلتی، ایسے موت انسان پر آتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائنلی بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ خود وہ رحمان کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، نہ اپنی پشتوں کو، یعنی نہ اپنی کمر کو عذاب سے بچا سکیں گے، اور نہ انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب ان پر یکدم آ جائے گا جس سے ان کے اوزان خطا ہو جائیں گے، پھر نہ تو وہ اسے اپنے آپ سے دور کر سکیں گے، نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والی اسی چیز میں وہ خود ہی گر گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، فرمایا قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکے؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ انہیں ہماری مدد حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک دنیا کا سامان دیا، اور فرمایا بلکہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ زمین کو گھٹاتے چلے آنے کے دو مطلب ہے، ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت بڑی جلدی سے سکڑتا اور سمٹتا آ رہا ہے، وہ طویل دن، وہ مہینے اور سال، ایسے لگتا ہے کہ بہت جلدی ٹائم گزر رہا ہے، کتنی جلدی سال گزر جاتا ہے، کتنی جلدی مہینہ گزر جاتا ہے، کتنی جلدی دن گزر جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ ہوتی آ رہی ہے، ان کے لیے معیشت اور سارا کچھ جو ہے وہ نظام تنگ ہوتا رہا ہے، ان قریب یہ اتنا تنگ ہو جائے گا کہ یہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔
اور فائنلی ایسا ہی ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے. اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراً بول اٹھیں گے افسوس ہم ہی ظالم تھے. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ بھی سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اور فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور متقین کے لیے روشنی اور نصیحت تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے. پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانش مندی عطا کی تھی اور اس کے حال سے ہم خوب اچھی طرح واقف تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا چیز ہیں جن کے آگے تم مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کی بندگی کے لیے ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے ہو. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ بتوں کے آگے ہر وقت بیٹھے رہا کرتے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھے. آج دیکھیں کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس صرف اتنی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ریزن نہیں پتا ہوتی، بس صرف اتنا کہ بڑوں نے ایسے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور فرمایا جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور بدلا لوں گا. چنانچہ بڑے بتوں کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کوئی ایک میلے کا دن تھا، عید کا دن تھا، جس دن سارے کے سارے لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے اور کیا کہہ کے رکے تھے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں ساتھ نہیں جا سکتا. موقع ملا کوئی بھی نہیں ہے. کیا کیا؟ سارے بت ایک سائڈ سے شروع کیا اور سارے بت توڑ دی اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے پاس رکھ دیا. اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ وہ واپس آ کے اس سے پوچھ سکے کہ ہاں بھائی ان کو کس نے توڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے اور جو ایک بتا نہیں سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا اور تمہاری دعائیں کیسے سنتا ہوگا. اب اس ٹائم پہ جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ ظاہری بات ہے واپس آ کے پھر عبادت کرنے کے لیے گئے بتوں کی، جب بتوں کو دیکھا تو وہ ٹوٹے پڑے. کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ شخص بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بت توڑ دیے، ہمارے رب ہی ہمارے معبود توڑ دیے. کہنے لگے بعض کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا، یعنی ان کا بڑا مخالف ہے جس کا نام ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو. یعنی یہ جو بت ٹوٹے پڑے تم ان سے پوچھو کہ بھائی تمہیں کس نے مارا ہے، یہ وہ جو بڑا پڑا اس سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیے. اب دیکھیں ان کا دل تو دماغ تو یہ کام کرتا تھا نا کہ یہ بڑا بت ان کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس ٹائم پہ انہوں نے دل میں تو سوچا، دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہی ہو.
اس ٹائم پہ پھر لاجواب ہو گئے، یعنی خود ہی اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں خود ظالم ہیں، پھر لاجواب ہو کر شرم کے ہمارے سر جھکا لیے اور کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر، اف لکم، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا سوچتے نہیں؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے قالوا حرقوا، دیکھیے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، قوم کے لوگ جھوٹے تھے، ہاتھ سے دیکھیں دلائل کے ساتھ تو سمجھا نہیں سکے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ پاس دلائل نہیں تھے، تو کیا کہنے لگے اس کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ملتا ہے انہوں نے اتنا بڑا جو آگ کا الاؤ تیار کیا، کوئی مہینے اور ایک لمبا ٹائم لگایا، اس کی لکڑیاں اکٹھی کی، پھر ان کو جلایا۔ جب وہ جل گیا، جب وہ آگ جل گئی تو اس کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین چاہتے تو آگ جلتی نہ، لیکن آگ تو جلی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آگ میں کود گئے، لیکن اللہ بھی بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس ٹائم پہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہوئی، ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں گویا سکون محسوس ہوا۔ دیکھیے آگ، وہ کوئی بندہ سوچے کہ آگ نے جلایا ہی نہیں، کتنی عجیب چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ رب کی خاطر حق کے رستے پر ہوتا ہے اور سارا معاشرہ اکٹھا ہو کے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہے تو پھر وہ رب کی مدد ایسی آتی ہے کہ آگ جلا نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائے مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دی۔ وہ خود ہی پریشان کہ ہم نے اتنی لکڑیاں جلا دی، اتنے مہینے لگا کے لکڑیاں اکٹھی کی، لیکن ایک ابراہیم ہم سے جل ہی نہیں سکا۔ اس ٹائم پہ ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان سے بچا کر اس سرزمین یعنی شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب مزید عطا کی، یعنی بیٹا بھی عطا کیا، پوتا بھی عطا کیا، دونوں نبی بنائے۔ اور فرمایا پھر ہم نے ہر ایک کو صالح بھی بنایا، ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بن گئے تھے۔ اور فرمایا لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے لوگ برے کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ صالح بندے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے ہمیں پکارا ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا۔ فرمایا ان کے گھر والوں کو بے چینی سے نجات دی، ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بہت برے تھے لہٰذا ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ جہاں جہاں برے لوگ آئے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، کبھی پانی بھیج کر تو کبھی آسمان سے عذاب بھیج کر۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نعمت دی تھی۔ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے صرف تکلیف اور مصیبتوں میں نہیں رکھا بلکہ بعض انبیاء کو اللہ نے وافر مال و دولت بھی عطا کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی دی ہے؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نعمت دی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ٹائم میں ایک شخص آیا تھا جس نے آ کر ان سے فیصلہ مانگا تھا، اور فیصلہ یہ کیا تھا، ملتا ہے کہ آ کر کسی بندے نے شکایت لگائی تھی کہ ایک بندے کی بکریاں دوسرے کی فصل کھا گئی تھی۔ اب داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں
کھیتی والے کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. لیکن سلیمان علیہ السلام پاس موجود تھے, انہوں نے اختلاف کیا اور کہا میرا فیصلہ یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے, مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوگی. کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے گا, ان سے دودھ بھی لے گا, فائدے بھی حاصل کرے گا. اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کرے گا, آپ پاشی کرے گا, یہاں تک کہ اتنی بڑی کھیتی ہو جائے گی جتنی پہلے تھی, تو پھر وہ بکریاں واپس لے لے. یعنی باپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ساری بات ہے, بکریاں رات کو کھل گئی, اس نے ساری باتیں حفاظت نہیں صحیح کی, تو کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری جب کھیتی کھائی گئی ہے, سارے ہی خراب کر دی ہے. تو باپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایسے کیا جائے کہ بس بکریاں وہ رکھ لیں بس. لیکن سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کے سوچ کے کیا کہا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے بکریاں اس کو دے دی جائے جتنے ٹائم کے لیے وہ بندہ کھیتی لگائے, اور اتنی ہو نہ جائے جتنی پہلے تھی. اس کے بعد بکریاں واپس کر. دیکھیں یہ صحیح فیصلہ سنا کہ نقصان کسی کا بھی نہیں ہو رہا. اس کی فصل اتنی ہو جائے گی تب تک وہ بکریاں کھائے پیے, ان کا دودھ بھی دھوئے اور ان کی حفاظت بھی کرے, بکریوں کو چرائے بھی, اور اس کے بعد معاملہ برابر ہو جائے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کے فیصلے کو پسند کیا؟ سلیمان علیہ السلام. باپ داؤد ہے, بیٹا سلیمان ہے. پتہ کیا چلتا ہے, سم ٹائمز کم عمر بچے بھی عمدہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور بات اسی کی تسلیم کرنی چاہیے جو حق پر ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا, وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے, اور یہ مسخر کرنے والے بھی ہم ہی تھے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سند عطا کر دی تھی تاکہ وہ تمہیں لڑائی کی ضد سے بچا سکے. اور فرمایا پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اسی طرح پتہ یہ بھی چلتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں, دونوں کا ان کا ایک بچہ تھا. بھیڑیا آیا, ایک بچہ اٹھا کے لے گیا. اب دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے. ایک نے کہا تیرا بچہ لے گیا, دوسرے نے کہا تیرا بچہ لے گیا. یعنی 2 بچے پڑے تھے نا, تو بھیڑیا ایک بچہ اٹھا کے لے گیا. ملتا ہے وہ شیرخوار نومولود بچے تھے. اچھا اب ظاہر بات ہے دوسرے نے, ایک جو بھیڑیا لے گیا اس نے کہا کہ وہ تمہارا لے کے گیا, یہ میرا ہی ہے. تو دونوں نے کوشش کی کہ وہ جو بچہ بچا نا وہ ہم رکھ لیں. تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ لڑتی جھگڑتی کیا کیا, داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی. انہوں نے بچہ بڑی عمر والی کو دلا دیا, ان کا کہ بھائی جو بڑی ہے وہ رکھ لے. لیکن اب یہ حدیث ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا, دونوں عورتیں دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, اپنا دعویٰ پیش کیا. اس وقت سلیمان علیہ السلام صرف 11 سال کے تھے. اب سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ایسے کرو ایک کلہاڑی لے کر, اور حکم دیا ہے ایک کلہاڑی لاؤ, میں اس بچے کو آدھا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں. تو اس ٹائم پہ کم عمر والی عورت بولی اللہ پر رحم کرے, ایسا نہ کرے. جو دوسری تھی وہ نہیں بولی, کیونکہ جو ماں تھی نا وہ تو چیخ اٹھی ہے, یہ ظلم نہیں کرنا, اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ, وہ کہنے لگی کہ میرا نہیں ہے بچہ, بس اس کا سمجھ لو, یہ رکھ لے اور اسی کو دے دے, اس کو ذبح نہیں کرنا, اس کو 2 ٹکڑے نہیں کرنا. تو سلیمان علیہ السلام نے بچہ کیا کیا, چھوٹی عمر والی کو دے دیا, یہ بچہ تمہارا ہے, تم حقیقی ماں اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, اللہ نے تمہیں مال و دولت قوتیں عطا کی, کیا تم شکر گزار بنتے بھی ہو کہ نہیں. اور پھر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا, جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی, اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے تھے. شیطانوں کو بھی اس کا تابع بنا دیا تھا, جو اس کے لیے سمندر میں موتی اور جواہرات نکالنے کے لیے وہ تھا لگاتا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان بھی کنٹرول میں تھے, ایون جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے. ان کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے زمین میں سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر لے آتے تھے. اور فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کیا کرتے تھے, اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے. یہی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب ربی انی رباہو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا, کیا پکارا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس آیت کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے, رباہو کی جگہ پہ ربی پڑھا جاتا ہے کہ اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے,
اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جب ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, اور جو بیماری انہیں لگ گئی تھی اس کو دور کر دیا, اور ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دے دیے. جب ایوب علیہ السلام بیماری سے تندرست ہوئے, جب بیمار تھے سب کچھ ان کا چھن گیا تھا, صرف ایک بیوی ان کے پاس تھی. ہم آگے انشاءاللہ مزید ڈیپ پڑھیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ٹھیک ہو گیا تو ہم نے صرف ان کی آل اولاد اتنی نہیں دی بلکہ ہم نے ان کو ہر چیز بڑھا کر اور کئی گنا کر کے دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مصیبت, تکلیفیں یا بیماریاں آ گئی ہیں تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اس کے بعد اللہ بڑھا کے بلکہ کئی گنا دگنا کر کے دینے پر کہتے ہیں. اور فرمایا اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی, اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا. اور اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی نعمت عطا کی. یہ سب بڑے صبر کرنے والے تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. بے شک یہ نیک لوگ تھے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے اپنے بستی کو چھوڑ کر چلائے تھے, اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا. ایک غم تھا قوم کی نافرمانی کا, پھر ایک غصہ تھا, پھر اس کے بعد ایک غم پر مزید غم کیا آیا کہ سمندری طوفان آ گیا اور مچھلی نے ان کو نکل گیا. وہ پیچھے ہم نے سارا واقعہ پڑھا تھا. قرآن ڈالا تھا اور قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کو سمندر میں نکال دیا گیا, تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ تو پاک ہیں, میں ہی قصوروار تھا. تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ایک اہم چیز ہے, دیکھیں انبیاء پر مصیبتیں آئی ہیں, انبیاء پر تکلیفیں آئی ہیں, تو انبیاء نے خود ہی دعا مانگی ہے نا, ان کی دعا قبول ہو گئی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے, پھر ان کو کچھ بولیں گے, پھر وہ دعا مانگیں گے, پھر وہ اتنی تعداد پوری کریں گے, شاید پھر ہی دعا قبول ہوگی. دیکھیں اللہ رب العالمین ہر وقت سن رہا ہے. وہ رب دیکھیں زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی بڑھاپے میں, اکیلے کھڑے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں, اے میرا مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا کر دے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے میرا تجھے پکار کے تو میں کبھی نا امید ہی نہیں ہوا. اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا, نام بھی خود رکھا ہے. پھر اسی طرح یونس علیہ السلام اندھیروں میں ہے, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ہے, پھر سمندر کی تاریکی ہے, پھر تاریکی پر تاریکی ہے, سمندر کی گہرائی ہے, اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں, اللہ نے فوراً مصیبت ڈال دی, مچھلی نے باہر کے اگل دی. اور ایک جگہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے, ایک جگہ آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اپنے رب کو یاد نہ کرتے تو اس حال میں ہمیشہ پڑے رہتے. تو دیکھیں یاد رکھیے گا, اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے دل کی حاضری ہونا ضروری ہے. انسان حاضر دماغی کے ساتھ سوچ سمجھ کے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اکیلا تنہائی میں بیٹھ کے رو کے دعا مانگ لینا, اللہ قبول کر لے گا. اور جب آپ کے اندر خشوع خضوع ہی نہیں اور رب نے کوئی ارادہ نہیں کیا تو پھر بے شک ساری دنیا اکٹھی ہو کے بھی دعا مانگ لے, رب نے جو چیز نہیں عطا کرنی وہ نہیں دینا. جو اللہ نے قسمت میں لکھی نہیں ہے, یہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیں اصل میں اس معاملے سے ہم اپنے آپ کو مشقتوں اور مشکلوں میں ڈالتے ہیں, جبکہ دین تو بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے بھی حضرات کو کہہ کے بھیجا تھا, یسیروا ولا تعسروا, آسانیاں کرنا مشکلیں نہ کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا, غم سے نجات عطا کر دی, اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام کو بھی اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا, دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا, اور تو بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. سو ان کی دعا بھی ہم نے قبول کر لی. اور فرمایا اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا, اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں میں آگے بھاگتے تھے, آگے نکلتے تھے. کہنے کا کیا مطلب ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر بھلائیوں میں دوڑ لگانی شروع کر دیں, نیکیوں میں دوڑ لگانی شروع کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پہلے کیا قصہ سنا ہے, اس نے دعا مانگی قبول کر لی, اس نے دعا مانگی ہم نے قبول کر لی, اس نے بھی دعا مانگی ہم نے قبول کر لی. اور اینڈ پہ کیا فرمایا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے, جلدی جلدی کرتے تھے, دوڑ لگاتے تھے. اور فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور شوق اور خوف سے ہمیں پکارتے تھے. سب صرف ہمارے آگے جھکنے والے تھے. ان لوگوں نے کبھی شرک نہیں کیا,
اس لیے بھی اللہ نے برکت دی اور فوراً دعا قبول کی. اور اسی طرح فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونک دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے، تمہاری ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. فرمایا مگر ہم ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر جو شخص نیکی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو فرمایا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، بلکہ انہیں آنا پڑے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچا وعدہ قیامت نزدیک ہی آ جائے گا. اس وقت کافروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہو. انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. یہ معبود واقعی معبود ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے. ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، وہاں اس طرح چیخیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کا چنگھاڑنا ہوگا اور اس میں کوئی اور آواز نہیں سن سکیں گے. جیسے وہ پریشر کوکر سے آوازیں آتی ہیں، ایسے ہی جہنمیوں کی اور جہنم کے پکنے کی آواز ہے. تو وہ تھوڑی مقدار پر ہوتی ہے نا. امیجن کیجئے اگر اس کی مقدار بہت بڑی ہو تو اس کا شور کتنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. اور فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا. فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے، کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تھمار لپیٹ دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لے گا. سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. اور فرمایا جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح تم کو دوبارہ لوٹایا جائے گا. یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. عائشہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص بے لباس یعنی ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے میدان حشر میں ہوں گے. تو عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بے لباس ہوں گے تو کیا کسی کی نظر کسی کے سطر پہ نہیں پڑے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس دن کسی کو اتنی ہوش ہی کہاں ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم ایسے ہی آ جاؤ گے جسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے، ہم یہ پورا کر کے رہیں گے. اور زبور میں ہم نے یہ نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک اس ارشاد میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ دیکھیے ہمیں اللہ کی طرف سے کیے ہوئے سوالوں کا جواب دینا چاہیے نا. ہم سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے. پھر فرمایا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو. اور میں نہیں جانتا
شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک مدت تک مزہ اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہو۔ آخرکار پیغمبر نے کہا اے میرے رب، قال رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا الى حبك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہماری اس مجلس میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا شافی الامراض، یا اللہ آپ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی جو جو دعا ہے یا اللہ جائز حاجت اور خواہش ہے، یا رب العالمین سب کی جائز حاجتوں، خواہشوں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ان سب کی عزتوں میں، صحت میں، مال و اولاد میں، وقت میں، یا اللہ علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم آپ سے اخلاص اور تقوی کا سوال کرتی ہیں۔ یا رب العالمین، آپ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، یا اللہ ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، آپ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، قرآن سننا، سنانا، یا اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ آپ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ آپ ہماری تراویح کو، قیام اللیل کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، ہم حق نہیں ادا کر سکتی، یا رب العالمین آپ ہمیں، یا رب العالمین آپ ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے۔ یا اللہ، یا رب العالمین آپ ہمیں خشوع اور خضوع والی نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، آپ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، کل قیامت کے دن ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینے والوں میں شامل فرما دینا۔ یا رب العالمین، کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان مومن مرد اور عورتیں فوت ہو چکے ہیں، یا رب العالمین آپ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہیں جس خیر کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا۔ یا اللہ ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں جس شر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔